دیر آر نو بیڈ چلڈرن، دیر آر بیڈ پیرنٹس۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری تربیت، ہماری پیرنٹنگ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے یا نہیں؟ یا وہ کون سی نشانیاں ہیں یا کون سے سائن ہو سکتے ہیں جن سے والدین پہچان سکتے ہیں کہ وہ تربیت کے حوالے سے صحیح ٹریک پہ بھی جا رہے ہیں یا نہیں؟ آج کے ولاگ میں آپ سے پیرنٹنگ کے حوالے سے 10 foremost and dominant signs of poor parenting شیئر کروں گی۔ آپ نے یہ انالائز کرنا ہے، چیک کرنا ہے کہ کہیں یہ 10 سائنس آپ کی پیرنٹنگ میں تو نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ۔ اور اگر یہ سائن آپ کی پیرنٹنگ میں موجود ہیں تو آپ کو بھی اپنی ڈائریکشن چینج کرنی ہوگی اور اپنی تربیت میں تبدیلی لانی ہوگی۔ جب میں نے ان سائنس کو اسٹڈی کیا تو مجھے بھی اپنی پیرنٹنگ میں نے بھی کچھ سائنس کو آبزرو کیا، تو میں نے ان سائنس کو ریکٹیفائی کیا اور ریفارم کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہ 10 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان سائنس سے آپ اپنی پیرنٹنگ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا نہیں۔ So let's get started. السلام علیکم everyone. Welcome back again. Hope you are all fine and doing great in your life. I am also fine. الحمدللہ۔ اگر ان 10 سائنس میں سے کوئی سائن بھی آپ کو اپنی تربیت میں نظر آ رہا ہے تو آپ کو بھی اپنی پیرنٹنگ میں کچھ چینجنگ لانی ہوگی اور اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا ہوگا۔ So the sign number 1 is your child is not open to you. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے آپ سے اپنی فیلنگ کا اظہار ہی نہیں کر پاتے، بچے آپ سے کچھ ڈسکس نہیں کرتے، جذباتی طور پر آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں، آپ کے اپنے بچے کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ بچے کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، یا وہ کسی کونے میں پڑا ہے، یا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تو شیئر کر رہا ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا۔ اگر یہ ایشو آپ کی پیرنٹنگ میں ہے دیٹ یور چائلڈ از ناٹ اوپن ٹو یو، تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ آپ کی پیرنٹنگ میں کچھ فلاز موجود ہیں۔ کہیں نہ کہیں آپ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ سے شیئر نہیں کرتا۔ اوپن نہ ہونے کے پیچھے ایک بہت بڑی سائیکالوجی ہوتی ہے۔ کیوں اوپن نہیں ہوتے بچے؟ کیونکہ والدین بہت ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، بچوں سے شیئر نہیں کرتے اپنے مسئلے اور ان کے مسئلے سنتے نہیں ہیں، اپنے بچوں کی پرابلمس پہ اتنی توجہ ہی نہیں دیتے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے ہیں، ان کی بات نہیں سنتے، اور آہستہ آہستہ پھر یہ گیپ اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ بچے اپنے مسئلے جو ہے نا وہ بتانا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ہمارے والدین کو ہمارے کسی مسئلے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں انہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ So the number 2 is your child is hiding his emotions or behavior. یہ سائن بھی پہلے سائن سے ملتا جلتا ہے، اسی سے کنسرنڈ ہے۔ اس سائن میں آپ نے یہ آبزرو کرنا ہے کہ آپ کی پیرنٹنگ میں یہ سائن موجود ہے یا نہیں۔ پہلے والے سائن میں تو یہ تھا کہ وہ آپ کے ساتھ اپنے جذبات شیئر نہیں کرتا، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات یا اپنے بیہیویئر کو آپ سے چھپا رہا ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے۔ یہ وجہ آپ کا خوف بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ نے اس کے ذہن میں اتنا خوف ڈال دیا ہے کہ اب وہ چھپ چھپ کر کوئی کام کر رہا ہے، غلطی یا کوئی بات اس سے ایسی ہو گئی ہے جس کا اس کو اندازہ ہوگا کہ میں اپنے پیرنٹس کو بتاؤں گا تو وہ ناراض ہوں گے، ڈانٹیں گے یا ماریں گے۔ تو اگر بچہ اس طرح سے سوچنا شروع کر دے تو اگین آپ کی پیرنٹنگ میں کچھ مسئلہ ہے، آپ بچے کی صحیح پیرنٹنگ نہیں کر پا رہے، صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہے، کیونکہ اگر آپ کی تربیت اچھی ہوگی تو بچہ آپ سے اپنی غلطی کبھی نہیں چھپائے گا، وہ بتا دے گا کہ مما مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور بڑا کانفیڈنٹلی اپنی مسٹیک کو آپ سے شیئر کرے گا۔ اور یوزلی بچے بتاتے ہوئے اس لیے نہیں ہیں کہ آپ نے پہلی غلطی پہ انہیں مار دیا ہوتا ہے یا پیٹ دیا ہوتا ہے، تھپڑ لگا دیا یا زور سے ڈانٹ دیا ہوگا، تو اس کے پاس آپ نے خود ہی یہ آپشن چھوڑا ہے کہ پٹائی کے بعد وہ غلطی چھپائے گا، لاشعوری طور پر وہ اپنی مسٹیک آپ تک پہنچنے ہی نہیں دے گا۔ تو اس لیے بچے کی کسی بھی مسٹیک کو آرام سے ڈسکس کریں، فوراً سے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لائک فار ایگزامپل اگر بچے کے ہاتھ سے کوئی گلدان گر گیا ہے تو فوراً اسے ڈانٹنے کی بجائے کہ اوہو یہ تم نے کیا کر دیا، اتنا مہنگا اتنا پیارا گلدان تھا تم نے توڑ دیا، اسے ڈانٹنے کی بجائے اسے پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ کے ہاتھ چھوٹے ہیں اور یہ گلدان بڑا ہے، دوبارہ آپ اسے اٹھانے کی کوشش کبھی نہ کرنا، ورنہ نیا گلدان آپ لائیں گے نا تو وہ پھر ٹوٹ جائے گا۔ سو بچے کو اتنا خوفزدہ نہ کریں کہ نیکسٹ ٹائم وہ اپنی غلطی آپ سے چھپائیں۔ And now the third point is you don't support interest and hobbies of your child.
آپ انالائز کریں کہ آپ کے بچے کے کچھ انٹرسٹ ہیں یا مشغلے ہیں اور آپ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے یا انہیں سپورٹ نہیں کرتے. آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ فضول چیزیں ہیں, جسٹ ویسٹیج آف ٹائم ہے. لائک بچہ اگر کرکٹ میں انٹرسٹڈ ہے یا وہ ڈرائنگ یا پینٹنگ کرتا ہے, واٹ ایور, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ فضول چیز ہے یا جسٹ ویسٹیج آف ٹائم ہے, اس کو پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے, تو اگین آپ یہاں غلطی کر رہے ہیں. بچوں کی ہابیز, ان کے مشغلے اور ان کے انٹرسٹ جو ہوتے ہیں نا, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہر بچہ دوسرے بچے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ کے بچے کی سوچ, اس کا بیہیویئر, اس کا انٹرسٹ آپ سے ڈفرینٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پائلٹ, ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتے تھے اور آپ کسی بھی وجہ سے نہیں بن پائے, تو آپ یہ خواب جو ہے نا بچوں میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کی خواہش تھی اور آپ یہ خواہش اپنے بچے کے تھرو پوری کریں گے. بچے کے انٹرسٹ کے مطابق اسے چلنے دیں. اس کی سوچ یا انٹرسٹ آپ سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں ہوتا, شارپ نہیں ہوتا, لیکن کسی بھی ایک ایکسٹرا ایکٹیویٹی میں وہ بہت شارپ ہوتا ہے, لائک پینٹنگ یا آرٹ اینڈ کرافٹ میں یا کسی بھی اور ایکٹیویٹی میں. لیکن والدین اسے نالائق سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ پڑھتا تو ہے نہیں, سارا دھیان اس کا آرٹ اینڈ کرافٹ کی طرف ہے, اور اس کے انٹرسٹ کو سپورٹ نہیں کرتے. حالانکہ دیکھا جائے تو اگر والدین اس کے انٹرسٹ کے مطابق سپورٹ کریں, اس کی اسکل کو پالش کریں, تو بچہ ہو سکتا ہے زندگی میں کتنا کامیاب ہو جائے. لیکن ہم اسے کیا کرتے ہیں, پڑھائی میں کمزور ہونے کا تانا دے دے کر اس کے انٹرسٹ سے بھی اسے پیچھے ہٹا دیتے ہیں, اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچہ ناکام ہو جاتا ہے اپنی لائف میں. اور اگر آج آپ اپنے بچے کی نہیں سنیں گے نا, آپ پاور میں ہیں, اپنی مرضی چلائیں گے, تو جب کل کو وہ پاور میں آئے گا تو وہ آپ کی نہیں سنے گا, اپنی مرضی کرے گا, تو پھر آپ کہیں گے کہ والدین کی بات نہیں مانتے, بچے نافرمان ہو گئے ہیں, یہ ہماری بات نہیں سنتے. Now comes to the point number 4, which is stop over protecting. اوور پروٹیکٹنگ یا ایکسٹرا آبزرویشن بھی بچوں کو بزدل بنا دیتی ہے. ٹین ایجرس کو بھی تھوڑی فریڈم دیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے پڑھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں, ان کے پاس میرٹ بھی ہوتا ہے, ان کو اپرچونیٹیز بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن والدین کیا کرتے ہیں کہ اوور پروٹیکشن کی وجہ سے اپنے سے دور نہیں جانے دیتے. تو انہیں پڑھنے کے لیے اچھے کالج میں ایڈمیشن بھی ہو سکتا ہے, ان کا میرٹ بھی ہوتا ہے, لیکن والدین اپنے سے دور نہیں جانے دینا چاہتے. اسکول, کالج اور یونیورسٹی, بچے اچھے انوائرمنٹ سے بچے کی جو پرسنالٹی ہے نا, اس پہ بہت فرق پڑتا ہے. لیکن کئی پیرنٹس کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ انٹیلیجنٹ ہے, یہ کہیں بھی پڑھ لے گا. ایسا نہیں ہوتا. اچھا ماحول انسان کو بہت زیادہ چینج کر دیتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یو آر ایوریج آف 5 پیپل, یعنی آپ ان 5 لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی کا ایوریج ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کی پرسنالٹی جو ہے نا, ان 5 لوگوں کی جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں, ان کی پرسنالٹی آپ کی پرسنالٹی پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. یعنی فار ایگزامپل, اگر 5 کاروباری انسان آپ کے ساتھ بیٹھیں گے نا, تو آپ کا ذہن بھی کاروباری ہو جائے گا. اور اگر آپ غلط قسم کے فارغ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, تو آپ کا ذہن بھی ویسے ہی کام کرنے لگے گا. فارغ اور نکمے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے نا, پھر آپ کا بھی دل کرے گا کہ میں بھی فارغ رہوں. تو اچھے کالجز میں جب بچے جاتے ہیں, بھلے دور ہی کیوں نہ ہوں, وہ چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں, بہت زیادہ چیزیں سیکھتے ہیں. اسی طرح کئی پیرنٹس بچیوں کو ایف اے, ایف ایس سی یا انٹرمیڈیٹ کروانے کے بعد گھر پہ ہی کہتے ہیں کہ آن لائن کلاسز لے لیں, گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیں, اوپن یونیورسٹی کے تھرو پڑھ لیں, ورچوئل یونیورسٹی ہے یہاں سے پڑھ لیں. انہیں باہر جانے ہی نہیں دیتے پڑھنے کے لیے. آپ یقین کریں, آن لائن کسی بھی یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لے کر ماسٹرز کر لیں, آن لائن کلاسز لیں یا ریگولر اگر آپ لے کر کرتے ہیں نا, اور اس کے دوسری طرف اگر آپ ریگولر کلاسز لیتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی میں, کالج میں پڑھ کے آپ ڈگری حاصل کرتے ہیں, تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. گھر بیٹھ کر ڈگری تو لے لیتے ہیں, لیکن آپ کچھ بھی ایکسپلور نہیں کر پاتے, کچھ سیکھتے نہیں ہیں, اچھے ٹیچر ہی اویلیبل نہیں ہوتے, آپ اکیڈمک انوائرمنٹ ہی نہیں دیکھا ہوتا آپ نے, آپ کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہو پاتا. تو یونیورسٹیز میں اب لیکچرز ہوتے ہیں, اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں, پریزنٹیشنز ہوتی ہیں, آپ لائبریری کو وزٹ کرتے ہیں, بڑے بڑے آڈیٹوریم ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایونٹ چلتا ہی رہتا ہے. سو گھر بیٹھ کر ماسٹر کرنے یا گریجویٹ کرنے اور یونیورسٹی میں ماسٹر یا گریجویٹ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں, تو اپنی بچیوں کو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی سے ماسٹر ضرور کروائیں. سو نمبر 5 از یو ڈونٹ اپولوجائز.
اگر آپ کی تربیت میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ آپ غلطی کرتے ہیں لیکن آپ معافی نہیں مانگتے بچے سے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ غصہ ہی نہیں آتا کسی انسان کو بچے پہ۔ کبھی کبھار ہم اتنا بزی ہوتے ہیں، کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بچہ آ کر کوئی فرمائش کرتا ہے یا کوئی بھی ہمیں بات بتانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم بری طرح سے ڈانٹ دیتے ہیں اسے، کیونکہ ہم بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈانٹ دیا، تھکے ہوئے ہیں، ہر انسان کا یہ نیچرل فیل ہوتا ہے، وہ سب ایسا کرتے ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ریپیئر کریں، آپ بچے سے معافی مانگیں بعد میں کہ بیٹا یہ مجھ سے غلطی ہوگی، چلے میں بزی تھی یا میں پریشان تھی یا میں تھک گئی تھی، اس وجہ سے میں نے آپ کو ڈانٹ دیا، ہاں آپ بتاؤ کیا بات ہے، سوری کریں، اس سے معافی کریں۔ یہاں پہ ہم بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہم سے معافی کبھی نہیں مانگے گا اگر ہم اس کو معافی مانگ کر اس کو نہیں بتائیں گے کہ اگر آپ نے غلطی کی ہے تو معافی بھی مانگنی ہے۔ یہاں سے وہ آپ سے سیکھے گا کہ ہماری مما سے یہ مسٹیک ہو گئی اور انہوں نے مجھ سے معافی مانگی۔ تو اس طرح سے صرف زبانی کلامی سکھانے سے کچھ نہیں ہوتا، بچے وہ سیکھتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، جو وہ والدین کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ جب بچے نے سیکھا ہی نہیں ہوگا، دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ غلطی کرنے کے بعد آپ نے معافی مانگی ہے، تو پریکٹیکلی آپ کو بچے کو دکھانا پڑتا ہے، ورنہ وہ ڈھٹائی پر آ جائے گا۔ اور 20 سال بعد پچھتانے سے بہتر ہے آج ہی ان سائنس کو پہچانے کہ ہم یہ غلطی تو نہیں کر رہے، پھر 20 سال بعد موقع نہیں ملے گا آپ کو ان کی تربیت کا کہ آپ ان کی تربیت کر سکیں۔ پھر بس آپ رشتہ داروں کے سامنے رو رہے ہوں گے کہ ہماری اولاد ہمیں پوچھتی ہی نہیں ہے۔ میں نے کافی آرٹیکلز میں پڑھا ہے کہ بچے اگر نافرمان ہوتے ہیں نا تو اس میں 90% غلطی ماں باپ کی ہوتی ہے، اولاد کی نہیں، کیونکہ آپ نے تربیت ہی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اولاد نافرمان نکل آتی ہے۔ ریلیجیس پرسپیکٹیو بھی ہوتے ہیں اس کے، یعنی جب آپ حرام اور حلال میں فرق نہیں کرتے تب بھی آپ کی اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ سو دا نمبر 6 از کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اور لیبلنگ۔ نیکسٹ سائن آپ آبزرو کریں کہ آپ بچوں پہ جو تنقید کرتے ہیں وہ تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے یا وہ صرف لیبل ہوتا ہے۔ لیبلنگ کرنا بہت خطرناک ہے۔ لیبلنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے اوپر ایک خاص چیز کا ٹیگ لگا دیتے ہیں اور یہ ٹیگ بچے کے لاؤ شعور میں جا کر سٹور ہو جاتا ہے اور بچہ اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے، اسی کو حقیقت مان لیتا ہے۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے جو یہ ٹیگ لگایا گیا نا میں ایسا ہی ہوں۔ فار ایگزامپل آپ بچے کو کہتے ہیں تم میں تو کانفیڈنس ہی نہیں ہے، آپ گھبرا جاتے ہو، لوگوں کے سامنے جا کے کنفیوز ہو جاتے ہو۔ اب یہ لیبل اس پہ لگ جاتا ہے اور اس کا لاشعور اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ میرے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے، میرے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، اور یہی سوچتے ہوئے وہ اپنی ایبیلٹیز کو استعمال بھی نہیں کرتا۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں ڈھیٹ، ڈفر اور بدتمیز، والدین اور ٹیچرز دونوں ہی یہ ٹیگ بچوں پر لگا دیتے ہیں، تو یہ چیز لیبلنگ کہلاتی ہے۔ بچے کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی ایسے بدتمیز ہیں، ہم نہیں سدھریں گے، کیونکہ والدین بچپن سے ہی ان کے دماغ میں یہ سٹور کر دیتے ہیں کہ تم بدتمیز ہو۔ شروع سے ہی پروگرامنگ چل رہی ہوتی ہے ان کے دماغ میں، تو بچپن سے 55 تک چلتی ہے۔ یہ جو پروگرامنگ ہم نے ان کے دماغ میں سیٹ کی ہوتی ہے نا، یہ بچپن سے 55 تک چلتی ہے۔ جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے یہ سینٹنس شیئر کیا تھا، بیہیویئر اپریشیٹڈ از بیہیویئر ریپیٹڈ، یعنی آپ بچے کے جس بیہیویئر کو اپریشیٹ کریں گے نا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، جس کا ذکر آپ بار بار کریں گے بچہ وہی ریپیٹ کرتا جائے گا۔ یعنی اگر آپ اس کی کسی اچھی عادت کا ذکر کریں گے تو وہ اور اچھے طریقے سے اسے پرفارم کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر آپ اسے کہیں گے نالائق ہو تو اسے کچھ نہیں ہو پائے گا، تو وہ اپنے آپ کو وہی تصور کرنے لگے گا۔ بچے کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ ویسے تو انٹیلیجنٹ ہو، لیکن میتھس میں یا انگلش میں یا کسی بھی جس سبجیکٹس میں اس کے نمبر کم آئے ہیں، اس میں آپ کے نمبر کم آئے ہیں، لیکن اوور آل رزلٹ اچھا ہے، آپ کی پرفارمنس اچھی ہے۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں پازیٹیو اینڈ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم۔ بچوں کی تعریف بھی کریں اور انہیں ریئلائز بھی کروائیں کہ بیٹا اس میں آپ کو محنت کی ضرورت ہے۔ بس اپنی واہ واہ خاندان میں ہو جائے تو اس لیے اپنے ایمبیشیس اتنے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف اتنا زیادہ راغب کرتے ہیں کہ جی میری واہ واہ ہو جائے خاندان میں، مجھے کہیں کہ اس کے بچے کتنا زیادہ پڑھ گئے ہیں یا کتنے لائق ہیں۔ اپنی خواہشات اپنے بچے کے اوپر مسلط نہ کریں، بچے کو وہ کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتا ہے، جو اس کے انٹرسٹ ہیں۔ کئی دفعہ پیرنٹس بچے کو ایسے کہتے ہیں کہ تم تو گیم ہی کھیلتے رہتے ہو یا پینٹنگ ہی کرتے رہتے ہو یا آرٹ میں ہر وقت لگے رہتے ہو، تو یہ جو گیمنگ یا ایکسٹرا
کریکولر ایکٹیویٹیज़ میں بچے شارپ ہوتے ہیں نا، پینٹنگ کرتے رہتے ہیں یا کوئی بھی چیز بناتے رہتے ہیں، تو یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. آپ کا بچہ انٹیلیجنٹ ہے تو وہ یہ جلدی سے سب کچھ کر لیتا ہے، اتنا وہ ایکٹیو ہے ان سب چیزوں میں. تو اس کے انٹرسٹ کو سپورٹ کریں. نمبر 7 از فیملی ٹائم. اکثر پیرنٹس بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی اتنی مصروف ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. اکثر یہ فادر کے ساتھ ہوتا ہے کہ فادرز کے ساتھ ایسا اکثر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ لیٹ گھر آتے ہیں اور صبح جلدی چلے جاتے ہیں. اگر آپ آج اولاد کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے تو کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ خود یہ روٹین بچوں کو دے رہے ہیں. بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں رات کا، ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کے کچھ مسئلے ان کے سنیں، کچھ اپنے سنائیں، کیونکہ گھر والوں کے ساتھ گزارا ہوا یہ ٹائم نا بہت یادگار رہتا ہے. اگر آپ خود انالائز کریں کہ 20 سال بعد بھی ہم اس وقت کو مس کر رہے ہوتے ہیں. ہم اگر اپنے بچپن کو یاد کریں تو ہمیں کتنا اچھا فیل ہوتا ہے کہ ہم سب بہن بھائی ایسے بیٹھتے تھے، ایسے کھیلتے تھے، ایسے لڑتے تھے اور کتنا اچھا ٹائم اسپینڈ ہوتا تھا. تو اس لیے ان کو ٹائم دیں. نمبر 8 از لیڈ بائی ایگزامپل. بی اے رول ماڈل آف یور چلڈرن. یہاں آپ یہ انالائز کریں کہ جو آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں یا جو آپ بچوں کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ خود بھی کر رہے ہیں یا نہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بچوں کو کہیں گے کہ یہ کام کر لو، نماز پڑھ لو، لیکن آپ خود نہیں پڑھیں گے تو بچے کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ نہیں کرتے جو آپ ان کو کرنے کے لیے کہتے ہیں. یعنی اگر فادر بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا سگریٹ نہیں پیتے، یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہ خود سگریٹ پی رہے ہیں، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ بچے آپ کی بات مانیں. بچے وہ کریں گے جو وہ آپ کو کرتا ہوا دیکھیں گے. اس لیے زبانی کلامی ان سے کوئی امید مت رکھیں کہ وہ آپ کی بات کو جو ہے نا ویلیو کریں گے یا اس کو نوٹس کریں گے یا اس پہ عمل کریں گے. نمبر 9 از پنشمنٹ وائز ریوارڈ. بچوں کی اگر اچھی پرورش کرنا چاہتے ہیں، اچھی ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پنشمنٹ کی جگہ ریوارڈ بھی آئیں. آپ مار پٹائی سے اگر آپ کام چلانا چاہتے ہیں نا تو یہ پیرنٹنگ کے اچھے سائنس نہیں ہیں. فرض کریں اگر آپ کا بچہ کوئی بات نہیں مانتا، بجائے اس کے کہ آپ کو مار کر آپ اس کو مار پیٹ کریں اس کی کہ یہ کام کرو، آپ اس کو کوئی ریوارڈ آفر کریں کہ بیٹا آپ یہ کام کرو گے نا تو میں آپ کو یہ دوں گی، یہ لا کر دوں گی، یا آپ وہ چاہتا ہے اس کی جو ویک پوائنٹ ہے اس کا وہ آپ بتائیں اس کو، بیٹا یہ میں آپ کے لیے یہ کروں گی، تو وہ ضرور آپ کی بات مانے گا. بجائے اس کے کہ آپ اس کو پنش کریں. اگر آپ پنش کریں گے تو وہ بالکل بھی بات نہیں مانے گا. اگر آپ کے ڈر سے یا خوف کی وجہ سے کر بھی لے گا تو اس کی عادت میں یہ چیز شامل نہیں ہوگی آپ کی بات ماننا. سو نمبر 10 از بی ویئر آف یور کڈس ایبیلٹیز. اگر آپ کے بچے میں جو صلاحیت ہے اس سے بے خبر ہیں تو یہ بھی بیڈ پیرنٹنگ کا سائن ہے. اپنے ہر بچے کی صلاحیت کو سمجھیں کہ میرا کون سا بچہ کس چیز میں ایبیلٹی رکھتا ہے، کیا صلاحیت ہے. ہر بچے کی اپنی اپنی صلاحیت ہوتی ہے. سب کی صلاحیتوں کو دیکھیں، ان کو نکھارنے کا بھرپور موقع دیں. اگر یعنی کسی کو پینٹ میں انٹرسٹ ہے تو اس کو پینٹ لا کر دیں. پینٹنگ کرنا چاہتا ہے آپ کو پینٹنگ لا کے دیں. کوئی کرکٹ میں یا جانوروں میں کسی کو دلچسپی ہے تو اس کو وہ چیزیں لا کر دیں. جس بچے کو جو انٹرسٹ ہے اس کو اس کے مطابق سپورٹ کریں. ان کی صلاحیتوں کا گلا نہ گھونٹیں. اگر بچے کو میتھ میں انٹرسٹ نہیں ہے، ڈرائنگ کرنی آتی ہے، تو آپ پینٹنگ کرنا اچھا لگتا ہے کسی کو تو اسے وہی چیزیں لا کر دیں، اسی میں فیسیلیٹیٹ کریں. بچے کو جو کام پسند ہے نا وہ وہی کرنے دیں اسے. وہ اس طرح سے مینٹلی سیٹسفائڈ بھی رہے گا اور خوش بھی رہے گا. اگر ان تمام سائنس میں سے کچھ نشانیاں آپ میں موجود ہیں تو انہیں سدھاریں تاکہ آپ پیرنٹنگ کی صحیح ڈائریکشن پہ جا سکیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ کسی نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاء اللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.